ایک دفعہ مجلس ہی سیالکوٹ میں مشترکہ کمشنر صاحب نے بلائی ہوئی تھی اور سارے تھے اس میں، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، میں بھی مقررین میں تھا، لیکن بہرحال مجھے آخر میں ہی وقت دینا تھا انہوں نے۔ اب جو بھی ذکر کر رہا ہے نا، ان دنوں میں کس کا ذکر زیادہ ہوگا، آخر سے پہلے مجھے بلایا، میں نے کہا یار گل سنو، کو عقل دی گل کرو، وہ حسنین کریمین لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لیتے ہیں تو ان میں ہر وہ شخص شامل ہوتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضور کی زندگی میں ایمان لایا، حضور کی زیارت کی یا حضور کی مجلس میں بیٹھا۔ تو اب اس میں اس میں کسی کی استثناء نہیں ہوتی۔ جو حضور کی حیات مبارکہ میں ایمان لایا، حضور کی زیارت کی یا حضور کی مجلس میں بیٹھا، بنا لوگ تو مجلس میں بیٹھے، زیارت نہیں کی، نابینا لوگ جو مجلس میں بیٹھے، ایک لحظہ کی مجلس بھی نصیب ہو گئی ہے تو وہ صحابی ہے، اس پہ کوئی باہر نہیں ہوتا۔ لیکن صحابہ کرام کے مختلف طبقات متعارف ہیں، قرآن پاک نے بھی ذکر کیے ہیں۔ قرآن پاک نے مہاجرین کا مستقلاً ذکر کیا ہے، انصار کا مستقلاً ذکر کیا ہے، ازواج مطہرات کا مستقلاً ذکر کیا ہے، اہل بیت کا الگ طور پر ذکر کیا ہے، والذین تبعوہم بإحسان الگ ذکر کیے ہیں، مختلف طبقات کا ذکر بھی کیا ہے۔ صحابہ میں تو سارے ہی شامل ہیں، لیکن قرآن پاک نے مختلف عنوانوں سے بھی ذکر کیا ہے، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، یہ ان کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں، یہ ازواج مطہرات ہیں، یہ اہل بیت ہیں، قرآن پاک نے اس کا الگ ذکر کیا ہے۔ احادیث کے ذخیرے میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو الگ الگ عنوان نظر آئیں گے۔ امام بخاری کی کتاب المناقب دیکھ لیں، ایک شروع کرتے ہیں صحابہ کے فضائل سے، پھر ازواج کے فضائل بیان کریں گے، پھر مہاجرین کے فضائل بیان کریں گے، پھر انصار کے فضائل بیان کریں گے، پھر شخصیات اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے، پھر شخصیات کے فضائل بیان کریں گے۔ یہ الگ الگ طبقات کا تذکرہ بھی بطور طبقے کے پایا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک طبقہ جو فطری بات ہے، لوگوں کو بھی، ان مسلمانوں کو بھی زیادہ محبوب ہوگا، وہ اہل بیت عظام ہے۔ اہل بیت عظام میں قرآن پاک نے سب سے پہلے ازواج کا ذکر کیا ہے، ازواج کا، قل ازواجک و بناتک، اور حضور کی اولاد، براہ راست اولاد یا بالواسطہ اولاد، نواسے، پوتا تو حضور کا تھا کو نہیں، پوتا تو کوئی نہیں تھا، لیکن پوتے کے طور پہ اسامہ کو پالا ہے۔ حضور کا بیٹا بھی جوان نہیں ہوا کوئی، لیکن زید ابن حارثہ کو اور اسامہ ابن زید کو بیٹے اور پوتے کی حیثیت ہی حاصل تھی۔ نواسے تھے، نواسیاں بھی تھیں، نواسے بھی تھے۔ نبی کہ یہ اہل بیت عظام کی جب بات آئی ہے تو ازواج مطہرات، حضور کی اولاد اور اولاد کی اولاد اس پہ شمار ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ہر ایک کے الگ فضائل ذکر کیے، ہر ایک کے امتیازات ذکر کیے ہیں، بلکہ امام بخاری تو اور بھی بات، حدیث میں آپ جائیں گے نا تو آپ کو اور پس طبقاتی امتیاز نظر آئیں گے۔ ممن شہد بدرن، یہ بدری صحابی ہے بھائی، کسی صحابی کا اعزاز بیان کرتے ہوئے ممن شہد بدرن، یہ بدری ہے بھائی۔ ممن شہد العقبہ تھا، یہ عقبہ ثانیہ کی بیعت کی تھی اس نے انصار میں سے۔ ممن شہد بیعت تحت شجرہ، یہ ان کے الگ الگ امتیازات بھی ذکر ہوئے ہیں۔ یہ بدری ہے، یہ وہ حدیبیہ میں بیعت کرنے والا ہے، یہ عقبہ اولیٰ عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے والا ہے، یہ امتیازات بھی ہیں۔ اہل بیت عظام کا تذکرہ ان دنوں میں، پچھلے ہم نے درس میں سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کیا تھا، ان دنوں میں اپنے اپنے انداز میں ذکر ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں نواسیوں میں سب سے بڑا نواسہ تو حضور کا تھا، جو طلباء کرام سے پوچھ رہا ہوں کون تھا؟ طلباء سے پوچھ رہا ہوں سب سے بڑا نواسہ کون تھا؟ عظمت میں بڑے تھے لیکن عمر میں بڑے اور تھے۔ حضرت زینب کے بیٹے علی ابن ابی العاص، علی ابن زینب، حضور کی بڑی بیٹی کون تھی؟ ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ علی۔ یہ فتح مکہ پہ یہی شریک تھے ساتھ، یہ بت توڑنے میں۔ تو حضور کی امامہ بھی تھی، وہ بھی زینب کی بیٹی ہیں۔ بڑے عمر میں ترتیب میں پہلے وہ ہیں لیکن لاڈلے یہ زیادہ تھے، سچی فطری بات ہے۔ علی بھی نواسے ہیں، امامہ بھی نواسی ہیں، اور حضرت حسن بھی نواسے ہیں، حضرت حسین بھی نواسے ہیں، حضرت زینب بھی نواسی ہیں، یا بھی یہ سارے حضور کے جو، اور فطری بات ہے انسان کو اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پیاری ہوتی ہے، آج بھی ہے نیچرل بات۔ اولاد سے زیادہ انسان کو اولاد کی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ حضور کو اپنے نواسوں سے بڑی محبت تھی۔ وہی امامہ ہی ہیں جو حضور کی نماز میں کندھے پہ چڑھ جاتی تھی، حضور اٹھا لیتے تھے۔ یہ نواسوں کے لاڈ، پوتوں نواسوں کے لاڈ اٹھانے پڑتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی یہ لاڈ کی بات ہی تھی نا، روایت ہم پڑھتے ہیں، آج ہی اس کی روایت کا قصہ گزرا ہے سبق میں، کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ کا، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے اور بچے کھیل رہے ہیں، حسن بھی کھیل رہے ہیں، 6-7 سال کے بچے تھے، کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے گر گئے، حضور سے برداشت نہیں ہوا، ممبر سے اترے ہیں خطبے کی حالت میں، جا کے بچے کو اٹھایا ہے، کپڑے جھاڑے ہیں، گود میں اٹھایا ہے، آ کے ممبر پہ لے کے کھڑے ہوئے کے ہیں، خطبہ بچے کو گود میں لے کے دیا ہے، فرمایا کہ نبی ھذا سیدن وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین، میرا پتر چودھری ہے بھائی پنجابی ترجمہ کیا میرا پتر چودھری، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اللہ پاک اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کریں، یہ لاڈ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جو نبی اکرم سے کہ یہ فطری صحیح بات یہ ہے، محبت سب سے تھی لیکن لاڈ سب سے زیادہ اولاد میں حضرت فاطمہ سے تھا، اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے تھا، حسن اور حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے نواسے تھے۔ حضور نے جس طرح حضور نے گود میں پالا ہے، یہ ان کا اعزاز بھی، اور حضور نے اس کی دنیا میں بھی ان کے مقامات بیان فرمائے ہیں۔ یہ ابھی بیان ہوا کہ سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، اور اللہ پاک نے صلح کرائی۔ اور یہ بھی فرمایا سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، میرے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کے سرداروں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہ ان کا تذکرہ صحابہ کرام میں سے کسی کا بھی تذکرہ کریں گے، کسی طبقے کے کسی بزرگ کا تذکرہ کریں گے، ثواب کی بات ہوگی، اجر کی بات ہوگی، نسبت کی بات ہوگی، محبت کی بات ہوگی۔ لیکن جتنے زیادہ تذکرہ کریں گے اہل بیت اعظام کا، سیدہ فاطمہ کا، حضور کی بیٹیوں کا، ازواج مطہرات کا، آج حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، ایک بات ان کی ایک ان کی ذکر کروں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، جناب نبی کریم سے ایک دن گھر سے نکلے، بازار جانا تھا، راستے میں حضرت فاطمہ کا مکان تھا، وہاں کھڑے ہو گئے۔ ابو ہریرہ کی عادت تھی، معمول تھا کہ حضور جہاں بھی جاتے پیچھے پیچھے ہوتے تھے
یہ بھی ذوق کی بات ہے. ہمارے حضور جدھر بھی جاتے میں پیچھے پیچھے ہوتا تھا. بس اوقات مجھے حضور کو کر کے بتانا پڑتا تھا کہ میں بھی ساتھ ہوں. حضور کو پتہ نہیں ہوتا تھا، میں کھنگارتا تھا پاک حضور دیکھ لیا چارہ برا بھی ہے، وہ میں ساتھ ہی ہوتا تھا. تو کہتے حضور چلے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر حضور نے آواز دیا سما لوکاؤ، بچہ اندر ہے حسن کا. تو حضور کھڑے ہو گئے انتظار میں کہ ابھی حسن آئے گا. آواز دی ہے وہ منڈا کتنے ہوئے، اس کا پنجابی ترجمہ کیا ہے؟ منڈا ہے اندر، اسما لوکاؤ. تو ہم انتظار میں کھڑے ہیں، دیر ہو گئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ ماں نے بیٹے کو باہر بھیجنا ہے نانے کے پاس، تو تیار کر کے بھیجے گی نا، ہاتھ منہ دھوئے گی، کپڑے پہنائے گی. تھوڑی دیر میں حضرت حسن آئے. اب نانا نواسا مل رہے ہیں، ہو بازو پھیلائے ہوئے، حضور نے بھی بازو پھیلائے ہوئے آ کے مل چمٹے. تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، یا اللہ میرے اس بیٹے سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. احبہ و احب من یحبہ. یا اللہ میرے اس بچے سے محبت فرما، اور جس سے محبت کرے اس سے بھی کیا کر، محبت فرما. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد حسن سے تو مجھے پیاری ہو گئی. اس کے بعد حسن سے مجھے تو پیاری ہو گیا کہ اس کی محبت سے کس کی محبت ملتی ہے؟ اللہ کی. یہ حضرت حسن کا آج سبق میں بھی روایت گزری ہے کہ امت میں دو بڑے گروہوں میں صلح کا ذریعہ بنے. ایک لطیفہ سنا، وہ سبق والا نہیں سناؤں گا، سبق کا لطیفہ اور تھا. یہ دونوں بزرگ سب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک دو مجلس ہی سیالکوٹ میں مشترکہ کمشنر صاحب نے بلائی ہوئی تھی، اور سارے تھے اس میں، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے. کمشنر کی صدا کی نشست تھی، میں بھی مقررین میں تھا، لیکن بہر مجھے آخر میں ہی وقت دینا تھا انہوں نے. اب جو بھی ذکر کر رہا ہے نا، ان دنوں میں کس کا ذکر زیادہ ہوگا؟ حضرت حسین کا ہونا بھی چاہیے. کوئی حضرت حسین کا ذکر سب ذکر کر رہے ہیں. آخر سے پہلے مجھے بلایا، میں کہ یار گل سنو، کو عقل دی گل کرو. وہ حسنین کریمین اکو دا ذکر، بڑے بھرا دا ذکر نہیں کرتے تھے. یار بڑے بھرا دا جو حق ہے. میں نے اس لہجے میں بات شروع کی، میں نے کہا میں دونوں کا ذکر کرو یار. یہ ناانصافی کی بات ہے کہ ایک کا ذکر تو کرتے ہو، وہ کرنا چاہیے، میں بھی کرتا ہوں، ثواب سمجھتا ہوں، اجر سمجھتا ہوں. دوسرے کا بھی، بڑے کا بھی تو ذکر کرو نا. پھر میں نے یہ تمہید باندھ کر حضرت حسن کا وہ سارا معاملہ جو اب میں پھر بیان کرنے لگا ہوں، سارا بیان کر دیا. جلسے سے جب فارغ ہوئے تو کمشنر صاحب مجھے کہتے ہیں جی آج کی کیتا ہے؟ میں نے یہی کرنا چاہیے تھا جی. میں نے کہا بڑے پرانا لا نہیں لیتے یار. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کا سب سے بڑا کینڈیڈیٹ کیا ہے؟ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب بخاری کی روایت ہے، آج سبق میں بھی آئی تھی، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد دو حکومتیں ہو چکی تھیں. ایک دمشق میں تھی حضرت معاویہ کی تھی، ایک کوفے میں تھی حضرت علی کی تھی. دو مقابلے پر حکومتیں تھیں. حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگ اکٹھے ہو گئے حضرت حسن کے پاس. چلتے جنگ ابھی ادھار باقی ہے، ایک راؤنڈ اور صحیح. جنگ کے نئے راؤنڈ کی تیاری ہو رہی. حضرت حسن کو تیار کر لیا کہ لشکر لیتے ہیں دمشق چلتے. تیاری ہو رہی ہے لشکر. حضرت حسن یہ الگ ایک مستقل مسئلہ کہ حضرت حسن تھے، اور ایک مستقل مسئلہ ہے کہ حضرت علی شہید ہوئے ہیں اور بیٹا کھڑا ہوا، تو کون نہیں آئے گا؟ پھر لشکر میں کون نہیں آئے گا؟ بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا. دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رپورٹ ملی. وہ اصطلاح کیسے ہوئی ہے؟ رپورٹ ملی کہ یار بہت بڑا لشکر ہے. عمرو بن العاص سے الفاظ مل گیا کہ لشکر اتنا بڑا تیار ہو رہا ہے، رپورٹ ملی ہے کہ پہلا حصہ یہاں ہوگا، پچھلا بھی وہیں ہوگا. حضرت معاویہ پریشان ہو گئے.
من لزراری المسلمین، یار ہم تو لڑ لیں گے، ایک لڑائی اور لڑ لیں گے، مسلمانوں کے بچوں بیواؤں کو کون سنبھالے گا؟ من لزراری المسلمین، یار لڑ تو لیں گے، شہید بھی ہوں گے، قتل بھی ہوں گے، بیوائیں بھی ہوں گی، یہ سنبھالے گا کون؟ اب فکر پڑ گیا ان کو کہ یار یہ نئی لڑائی ہوگی، اور سب سے بڑا فکر کیا ہے؟ یتیموں بیواؤں کو کون سنبھالے گا، لوارث خاندانوں کو کون سنبھالے گا؟ وہاں تشریف فرما تھے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ، وہ سمجھ گئے اشارہ، اگر اجازت ہو تو ہم صلح کی بات چلائیں، اگر آپ کی منشا ہو تو ہم صلح کی بات، ہم جاتے ہیں حسن سے بات کرتے ہیں، آپ صلح کر لیتے ہیں، ٹھیک، یہ صلح کا آغاز ہے۔ اس کا تجویز کس کی ہے؟ عبداللہ ابن عامر کی، عبد الرحمن ابن سمرہ کی، تشویش حضرت معاویہ کی ہے، تجویز ان کی ہے، مجاز واضح اجازت ہو تم صلح کریے ہو جاؤ۔ کن شرطوں پر کرنی ہے؟ صلح میں شرطیں ہوں گی نا، آپس میں کچھ ان کی کچھ ہماری، یہ بھی حضرت معاویہ کے حوصلے کی بات ہے۔ ان کا جو شرطیں وہ پیش کریں، میری طرف سے تمہیں قبولیت کی ابھی سے اجازت، کوئی دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس شرطوں پہ میں صلح چاہتا ہوں حسن، جن شرطوں پر بھی صلح کرتا ہوں، جاؤ۔ یہ دونوں بزرگ گئے، وہاں واقعی فضا، جنگ کی فضا بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا حسن نے کہا ہم گزارش لے کر آئے ہیں تو اس کو صلح کی بات، انہوں نے کہا میرا بھی جی چاہتا ہے صلح ہی ہو۔ اس گرد لوگوں نے مقابلہ نہیں، یار صلح کی بات، صلح ہوتی ہے تو اچھی، وصل ہو، خیر صلح اچھی بات ہے، کچھ شرطیں ان کے جواب پیش کر، انہوں نے کچھ، ان کی کوئی شرط نہیں ہے، جواب پیش کر۔ حضرت حسن نے 2-4 شرطیں رکھی، وہ تاریخ میں مذکور ہیں، تو میں یہ شرطیں جا کر پوچھ کے، ان کی جی پوچھ لیا ہے، ہم مکمل اختیارات لے کر آئے، آپ جو شرطیں لکھوا دیں منظور، صلح ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائیں گے۔ صلح ہوئی، بڑی مخالفت ہوئی، ادھر بھی ہوئی، وہ ہوتی ہے جب صلح ہوتی ہے نا تو دونوں طرف مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن دونوں قائم رہے، اور پھر 20 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ متفق امیر المومنین رہے۔ یہ ان کا کریڈٹ ہے، بڑے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا کریڈٹ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آرام سے گزرا وقت، گزرا، جب یزید کی بیعت کی بات آئی تو حضرت حسین نے، بہت سے لوگوں نے، اکیلے حضرت حسین نہیں تھے، اور بھی بہت سے لوگوں نے نکالنے یار، کیوں کہ یہ حضرت معاویہ کی اپنے باپ کی سیٹ پر بیٹھنے کا اہل نہیں۔ تحفظات کس پر تھے؟ یزید پر۔ حضرت معاویہ کے ساتھ تو 20 سال گزارے ہیں، کسی اشکال کے بغیر گزارے، کسی مہم جوئی کے بغیر گزارے ہیں۔ تو سارا تجزیہ کر کے نقطہ کیا بنتا ہے کہ یہ اپنے باپ کی سیٹ پر ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا، نامزد کر دیا، لیکن ہم اس کو اہل نہیں سمجھتے۔ سارا جھگڑے کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ یزید اس سیٹ کا ان کے نزدیک اہل نہیں تھا، جس سیٹ پہ بٹھا دیا گیا تھا یا بیٹھ گیا تھا، انہوں نے کہا ہم قبول نہیں کرتے، بیعت سے انکار کر دی۔ اس بیعت سے دیکھیں، جو لڑائی کوئی بھی ہو، شروع ایک آدھ نقطے سے ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے پھر نکات کا انبار لگ جاتا ہے،
کسی بھی لڑائی کا تجزیہ کر لیں، شروع ایک آدھ نقطے سے ہوتی ہے، پھر بڑھتی بڑھتی۔ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں انکار کر دیا تھا؟ کہ وہ ان کے خیال میں اس سیٹ کا اہل نہیں تھا جس پر حضرت معاویہ تھے، جس پر حضرت علی تھے، جس پر حضرت عثمان تھے، جس پر حضرت عمر تھے، حضرت ابوبکر تھے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ نااہلی کے خلاف محاذ بنا، میں نہیں قبول کرتا۔ اور پھر بات بڑھتے بڑھتے، بڑھنے کے اسباب بہت ہیں، جب تک ان کا میری تسلی نہیں ہوگی، آپ اس سے بات کروا دو، میں بات کر لیتا ہوں، یا میری تسلی کروا، بیعت نہیں کروں گا۔ اس بیعت سے انکار پر جنگ ہوئی ہے، اور پھر حضرت حسن حسین صرف خود شہید نہیں ہوئے، خاندان کے 70-72 بچے، چھوٹے بڑے جیسے بھی ہوئے، اللہ بڑی مظلومانہ شہادت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ پیغام دے کر گئے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی کا کریڈٹ یہ ہے کہ جو امت کو وحدت کی ضرورت تھی انہوں نے وحدت کا ماحول پیدا کیا، اور چھوٹے بھائی کی سب سے بڑا کریڈٹ کیا ہے کہ نااہلی کو قبول نہیں کیا۔ جتنا بھی تجزیہ کر لیں گے آخری بات یہ نکلے گی، نااہلی کو قبول نہیں کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا کر کے بات ختم کروں گا۔ آج امت کو وحدت کی ضرورت نہیں ہے، اور نااہلی تو نہیں ہوگی ہمارے یہاں کہیں بھی۔ کہیں ہے یا نہیں ہے؟ کہیں نااہل، یہ بات کہ یہ بندہ اس سیٹ کا اہل نہیں ہے، یہ بھی کہیں ہے یا نہیں ہے؟ دونوں بھائیوں کے اسوہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، امت کو وحدت کی ضرورت ہے، کوشش کرو، اور یہ نااہلی سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نااہلی کے خلاف جرأت اور حوصلے سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کے دونوں بھائیوں کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک، 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 نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ